الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد وبشيرنا المؤيد ونذيرنا المسيد والمصطفى الأمجد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين وأولياء ملته الكاملين المكملين المكملين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم درود شریف پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو محبوب سبحانی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عبد القادر جیلانی آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو ایک خاص لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، ولی کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ لفظ الولا سے بعض کہتے ہیں بنا، جس کے معنی ہوتے ہیں نصرت، مدد، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنا ہے الولا واو پر زبر کے ساتھ، جس کے معنی انتظام کے آتے ہیں۔ المفردات میں شیخ راغب اصفہانی آپ نے بڑا خوبصورت معنی لکھا، فرماتے ہیں ولی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو کسی کے بعد آئے، آگے والے اور پیچھے والے کے درمیان میں پھر اور کوئی نہ آئے۔
یہ ہے، ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے، بس آگے والا آگے ہے، پیچھے والا پیچھے ہے۔ پیچھے والا اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں کوئی آ نہیں سکتا۔ اللہ کا ولی رب کے اتنا ایسے قریب ہے، ان میں لالچ آ نہیں سکتا، دھوکہ آ نہیں سکتا، فراڈ آ نہیں سکتا، تکبر آ نہیں سکتا، گھمنڈ آ نہیں سکتا، لالچ آ نہیں سکتی، اور یہاں پر اپنے آپ کو نمایاں کرنا وہ آ نہیں سکتا۔ بس اگر آ سکتا ہے تو رب لم یزل کی بارگاہ میں حاضری کا خیال ہی آ سکتا ہے۔ دونوں کے درمیان میں کوئی دوسرا نہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے، بس یہ اللہ کا ولی۔ اب یہاں پر جو کوئی دوسرا نہیں ہے، اس سے اخذ کرتے ہوئے خود شیخ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے نام لے لیا گیا قربت کا۔ ویسے کہتے ہیں ولی کو جو آگے والے کے پیچھے آتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں کوئی اور نہیں آ سکتا، اس سے معنی اخذ کیا گیا قربت کا۔ اور یہ قربت کبھی، یہ والی قربت کبھی مکان کے اعتبار سے ہوتی ہے، یہ قربت کبھی مکان کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور وہ جو قربت مکان کے اعتبار سے ہوتی ہے اسے بھی کہا جاتا ہے ولی۔ اس کی مثال ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدہ مریم کے پاس چند بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، وہیں پر اب یہ جگہ کے اعتبار سے رب ذوالجلال کی اتنی قربت ہوئی، انہوں نے محسوس کر لیا کہ اب میرا اور رب کا رابطہ بہت قریب ہو گیا ہے، اتنا قریب ہو گیا ہے کہ فوراً دعا مانگنا شروع کر دی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، رب سے دعا مانگی۔ عرصہ دراز گزر چکا، جو پہلے دعا قبول نہ ہوئی تھی، اب اتنی قربت ہو گئی کہ رب ذوالجلال سے دعا مانگتے ہیں، رب ذوالجلال فرزند ارجمند عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ قربت ہے، یہ ہے قربت، یہ ہے ولایت، قریب ہو جانا۔ اور کبھی یہ قربت نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے قربت، یعنی اسے بھی ولایت کہا جاتا ہے، لیکن کبھی نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے، نسبت کے اعتبار سے قربت۔ حالانکہ کوئی شخص کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، مگر نسبت اس جگہ پر ہے تو اسے بھی قریب سمجھا جاتا ہے، اسے بھی ولی سمجھا جاتا ہے۔ کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، اب یہ دونوں جلیل القدر شخصیتیں ایک ایسی بستی کے اندر ہیں جنہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، مگر یہ ان کی گری ہوئی دیوار کو بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، روٹی نہیں کھلائی، پانی نہیں دیا، مہمانی نہیں کی، مگر یہ ان کی دیوار بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کہ اصل میں وجہ ایک اور تھی، کان تحتہ کنز لہما۔ اب یہاں پر جو نسبت پیدا ہوئی، اللہ فرماتا ہے کان ابوہما صالحا، اب ان دو یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا، اگر دیوار گرتی ہے تو ان کا خزانہ آشکارا ہوتا، لوگ لوٹ کر لے جاتے۔ اب اللہ نے چاہا کہ ان دو یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت ہو جائے۔ اچھا، حفاظت کیوں ہو؟ اللہ کا نبی، اللہ کا ولی یہاں پر حفاظت کر رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دونوں اللہ کے نبی،
اب حفاظت کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کانا ابوہما صالحا، ان کے بابا نیک تھے، ان دو یتیم بچوں کے بابا نیک تھے، ولی تھے۔ اب یہاں پر نسبت کام دے رہی ہے، نسبت یہ قربت کے معنی میں ہے۔ اور یہاں پر تفسیروں میں دیکھیے، تفسیروں میں ہے قیلا بین الابی، اب یہاں پر قیلا بین الغلامین و بین الاب الصالح سبعۃ آباء، یہ جو کہا جاتا ہے ان کا باپ نیک تھا، باپ کی بات نہیں، دادے کی نہیں، پردادے کی نہیں، شکردادے کی نہیں، اوپر چلے جائیں 7 پشتیں پہلے ایک بندہ رب کا بندہ تھا، صبح و شام اپنے رب کو یاد کرنے والا تھا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول اتنا ہوا کہ اس کا اثر نکلا، تو 7 پشتوں کے بعد بھی وہ 7 پشتیں پہلے تھا، 7 پشتوں کے بعد بھی قربت کا اتنا احساس ہے۔ وہ 7 پشتیں کیا کوئی زیادہ ہیں؟ کتنے 100 سال بھی گزر گئے، فرمایا کوئی بات نہیں ہے، یہ نسبت کا تعلق ہے، یہ رابطہ ہے کہ اس نسبت نے ان بچوں کو اور اس بابا کو قریب کر دیا، یہ نسبت ہے، یہ نسبت کی وجہ سے کبھی قربت ہوا کرتی ہے۔ یارو اب دیکھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد حجر اسود کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، انی عالم انک حجر انک لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ذاتی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو نفع دیتا ہے ذاتی طور پر نہ نقصان دیتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو اسے چومتا ہے فائدہ اتنا دیتا ہے، وہ اس چومنے والے کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ میں تیرا احترام کیوں کرتا ہوں؟ لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک واستلمک ما قبلتک ولا استلمتک، اے حجر اسود تیری نسبت اس ذات کے ہونٹوں کے ساتھ ہو گئی، اس ذات کے لبوں کے ساتھ ہو گئی کہ جس نے تجھے چوما، کائنات کے آقا نے تجھے چوما ہے، اگر میرے مصطفیٰ تجھے نہ چومتے میں تمہیں کبھی نہ چومتا۔ یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ ربط ہے، اور یہ قربت ہے کہ آج میں بھی تیرا احترام کر رہا ہوں۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ قربت ہے، یہ قربت ہے نسبت کی وجہ سے، اور کبھی قربت ہوتی ہے دین کی وجہ سے، کبھی قربت دین کی وجہ سے۔ اب دیکھیے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں، ایک طرح مصر میں رہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہمارے قریب ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مصر والے ہمارے قریب ہیں۔ ہمیں قریب کس نے کر دیا؟ ہزاروں میلوں کا سفر ہے مگر ہم قریب ہو گئے، ہم سعودی عرب کے رہنے والے مسلمانوں کے قریب ہو گئے، ہم ایریٹریا، قبرص، یوگنڈا، فلپائن میں رہنے والے مسلمانوں کے قریب ہو گئے، وہ ہمارے ولی ہو گئے، ہم ان کے ولی ہو گئے۔ وہ کس چیز نے قریب کر دیا؟ قریب ایک چیز نے کر دیا جسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ یارو قریب ہو گئے، اب دین نے قریب کر دیا، یہ قربت دینی قربت ہے۔ اور کبھی قربت ہوتی ہے محبت سے، پیار کی وجہ سے قربت ہوتی ہے۔ ایک آدمی بیٹھا پاکستان میں ہے، ایک آدمی بیٹھا پاکستان میں ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بلال حبشی سے پیار ہے۔ اب ذرا غور کرنا، یہ محبت ہے، اس محبت نے یہاں کے رہنے والے کو اور سرزمین عرب کے رہنے والوں کو، اور فاصلہ سینکڑوں سالوں کا ہو گیا، مگر اس محبت نے دونوں کو قریب کر دیا۔ اب ہم بیٹھے یہاں پر ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے حضرت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، ہمیں محبت ہے خواجہ چشتی اجمیری سے،
ہمیں محبت ہے داتا گنج بخش علی حجویری سے، ہمیں محبت ہے پاک پٹن والے بابا فرید الدین گنج شکر سے، ہمیں محبت ہے شاہ رکن عالم سے، ہمیں محبت ہے شاہ صدر الدین کے ساتھ، ہمیں محبت ہے شاہ نقش بند کے ساتھ، ہمیں محبت ہے شاہ سہر ورد کے ساتھ۔ اور یہ محبت، اس کا اثر یہ نکلتا ہے، محبت کا اثر یہ نکلتا ہے کہ وہ کوئی ہے بغداد کے اندر، کوئی ہے اجمیر کے اندر، کوئی ہے کشمیر کے اندر، کوئی ہے ملتان کے اندر، کوئی کہیں پر ہے، کوئی کہیں پر ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا یہ بندہ کھڑا ہوگا، اس کے ادھر بابا غوث اعظم کھڑا ہوگا، ادھر داتا گنج بخش علی حجویری کھڑے ہوں گے، ادھر پاک پٹن والے بابا فرید الدین کھڑے ہوں گے، ادھر شاہ صدر الدین کھڑے ہوں گے، ادھر شاہ رکن عالم کھڑے ہوں گے۔ او مولا، یہ رہنے والے بغداد کے، یہ رہنے والے ہندوستان کے، یہ رہنے والے لاہور کے، یہ رہنے والے ملتان کے، یا اللہ تو نے انہیں جمع کیسے کر دیا؟ حکم ہوگا تمہیں ان سے پیار نہیں تھا؟ تو یہ قربت کبھی جگہ کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی دین کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی پیار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ دین اسلام سے وابستہ ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ جو ایک جگہ پر رہنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور نسبت رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ لیکن ذرا اب ولی ہیں، جگہ ایک ساتھ ولی، نسبت ایک والی ولی، دین ایک والا ولی، پیار کیا ولی، مگر سب ذرا غور کریں، جگہ ایک ہے مگر یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، نسبت ہے یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، پیار ہے یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، جس کے ساتھ رغبت ہے وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ اور ایک ولی ایسا بھی ہے جس کے لیے میں یا آپ تجزیہ نہیں کرتے، رب فرماتا ہے النبی اولا، النبی اولا۔ یہ مست اس لیے ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا عربی کو جانتے ہیں، یہ مست اس لیے ہو جاتے ہیں، میں بھی عرض کرتا ہوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ہے بندہ مومن اور اس کے ساتھ ہر چیز کی قربت ضرور ہے، مظہر فرید کے ساتھ قربت آپ کی میرے ساتھ قربت ہے مگر ایک فاصلہ ہے، لاؤڈ سپیکر کی میرے ساتھ قربت ہے مگر ایک فاصلہ ہے، ایک فاصلہ ہے، اللہ کے بندوں کی قربت ہے مگر ایک فاصلہ ہے، دین کی قربت ہے مگر پھر بھی ایک فاصلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مدینے والا وہ ولی ہے، وہ ولی ہے، جتنی تمہاری جان تمہارے قریب ہے یہ ولی اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ یارو غور کریں ذرا، ولی اللہ کا ولی، اب اس کا مقام کیا ہے؟ ولی کا مقام کیا ہے؟ غور کریں، یہ ہمارا ہے ماحول بندے کو بدل دیتا ہے۔ گرمی ہوتی ہے، ماحول گرم ہوا، ہم نے کپڑے مل کے پہننا شروع کر دیے، کاٹن کے پہننا شروع کر دیے، ماحول نے ہمیں بدل دیا۔ سردی آئی،
ہم نے سویٹر لے لی، جیکٹ لے لیے، گرم کپڑے نکال لیے، ماحول نے ہمیں بدل دیا۔ بیاہ شادی کا موقع آیا، لڑیاں ہم نے لٹکا لیں، خوشی کے شادیانے بجے، ماحول نے ہمیں بدل دیا، ماحول نے ہمیں بدل دیا۔ مگر یاد رکھنا، اللہ کا ولی وہ ہوا کرتا ہے جو سارے کے سارے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ بغداد کا ماحول تھا، لوگ جانوروں کو چرایا کرتے، یہ ماحول تھا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ غوث اعظم آئے تو بیل نے مڑ کر دیکھا تو آپ سے باتیں کرنے لگ گیا، تو آپ نے آتے ہی ماحول کو بدل دیا، ماحول بدل گیا۔ ابو المظفر خلیفہ آیا، 10 تھیلے لے کر آ گیا، آپ کا نذرانہ۔ آپ نے فرمایا، انکار کیا، میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ضرور لیں گے، میں بڑے پیار سے لایا ہوں۔ آپ نے بار بار انکار کیا، جب وہ نہ مانا، دیکھو بندہ ماحول میں ڈھل جاتا ہے، ماحول اپنے مطابق بنا لیتا ہے۔ مگر میرے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، غوث الثقلین، نجیب الطرفین، آپ نے فرمایا کہ مجھے نہ دے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے دینے ہیں۔ آپ نے تھیلے کو پکڑا، مروڑا، اندر سے خون ٹپکنے لگ گیا۔ کہا کہ میں اس لیے کہتا تھا، غریبوں کا خون نچوڑ کر تو میرے پاس آ گیا ہے۔ پورے کا پورا ماحول بدل کے رکھ دیا، پورا ماحول بدل کے رکھ دیا۔ اور ایک ماحول بدلنے والا، جس وقت اس نے ہندوستان کی سرزمین پہ قدم رکھا، بت پرستی، ہندوانہ راج، وہاں کے لوگ موجود ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ ریزیاں ہو رہی ہیں، مگر ایک بندہ جسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہا جاتا ہے، اس نے ماحول کو یوں بدلا، نگاہ اٹھا کر دیکھی تو 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنا کے رکھ دیا۔ اللہ کا ولی ماحول کو بدلتا ہے، اللہ کا ولی ماحول کو بدلتا ہے۔ اور بندہ جو ہوتا ہے یہ ماحول سے متاثر ہو کر ماحول بندوں کو بدلتا ہے، اور اللہ کا ولی ماحول کو بدل دیا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے نا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ماحول بدلتا ہے، ماحول بدلتا ہے۔ یارو ذرا غور کرو کہ اللہ جل جلالہ نے جن بندوں کو بھیجا وہ ماحول کو بدلتے ہیں۔ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کوئی نبی تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے، پیغمبر تو نہیں ہے، اللہ کے ولیہ ہیں۔ دیکھیں ماحول کو کیسے بدلتی ہیں۔ یا اللہ بھوک لگی ہے، یا اللہ بھوک لگی ہے، اللہ نے فرمایا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تو پھر یہ جو درخت ہے نا اس کو ہاتھ لگا، دیکھا یا اللہ یہ تو خشک ہے، تنا اس کا خشک ہے، فرمایا تو پھر ہاتھ لگا نا۔ یہ ہے ماحول کو بدلنا۔ ماحول بندوں کو بدلتا ہے۔ وہاں پر کھجوریں نہیں ہیں، لوگ بھاگم دوڑ کرتے ہیں، ادھر گئے ادھر گئے، تلاش کیا، وہاں پر چیزوں کو تلاش کیا، کھانے والے والی چیزوں کو تلاش کیا۔ اور ماحول بندوں کو بدلتا ہے۔ اللہ کی ولیہ یہاں پر حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے رب نے فرمایا اس طرح کو ہاتھ لگا، مولا تنا خشک ہے، فرمایا ہاتھ تو لگا، ماحول کو بدلتا ہوں۔ ہاتھ لگایا، ایک لمحے سے پہلے درخت ہرا بھرا ہوا، شاخیں ہری بھری ہوئیں، اس پر کھجوریں لگ گئیں، کھجوروں کے اندر رس پیدا ہو گیا، رس پیدا ہونے کے بعد وہاں سے گرتی ہیں، اللہ کی بندی کے دامن میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے بندے ماحول کو بدلتے ہیں، اللہ کے بندے ماحول کو، چلو یہ ایک نئی بات آ گئی، اللہ کے بندے ماحول کو بدلتے ہیں۔ لوگ آئے، پیارے موسیٰ پانی نہیں ہے، فرمایا ڈنڈا لاؤ،
ڈنڈا لاؤ. اب دیکھیں ڈنڈے کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ڈنڈا مارا پتھر پہ, ماحول بدل دیا. فن فجرت من حسنتا عشرت عینا, اور ماحول ایسا بدلا, لوگ ماحول سے خود بدلتے ہیں, پانی کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں. او میرے موسیٰ نے ماحول ایسا بدلا کہ پانی چل کر وہاں پر آ گیا. ماحول بدلا, ماحول بدلا. اور دیکھو یہ پتھروں سے تو پانی آتا ہی ہے, ایسا بدلنے والا, ماحول بدلنے والا ایک مدینے میں آتا ہے. حضور پانی نہیں ہے, فرمایا برتن لاؤ. برتن لایا گیا, میرے آقا نے اپنی انگلیوں کو رکھا. صحابہ فرماتے ہیں انی رأیت الماء ينبع من بین اصابعہ, میں نے دیکھا آمنہ کے لال کی رکھی ہوئی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے. ماحول ہی بدل گیا, ماحول ہی بدل گیا. یارو ماحول ایسا بدلا, اللہ کے بندے خود نہیں بدلتے, ماحول کو بدلتے ہیں. اور یہاں پر یہ اللہ کے بندے, جو ولی ہوتا ہے یہ ماحول کو بدل دیتا ہے. اجودن شرک کا گڑھ تھا, ماحول کو بدل کے رکھ دیا, ماحول کو بدل کے رکھ دیا. یارو یہ ایک الگ عنوان پہ چلتا ہے. اللہ کا ولی یہاں پر اس کا اصطلاحی معنی علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیار سے کر دیا. فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے, اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مسلسل اظہار بندگی میں لگا رہتا ہے, مسلسل اظہار بندگی میں لگا رہتا ہے, جو اس وقتی پریکٹس نہیں کرتا. امتحان سر پہ آ گیا, کاروبار اگر دکان نئی کھولی ہے اور نیا کاروبار شروع کی ہے, وہ خوب نماز 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 ہی نماز, اور جب دکان چل گئی, بندہ بچہ پاس ہو گیا, تو کون میں کون. یہ ایک نہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں مساجد کے اندر, نا 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 نا, اس کا پریکٹس مسلسل جاری ہے. اور یہاں پر یہ بات ملتی بھی انہیں ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. نسبت کو اختیار کرو, نیکی کا کام کرو, جہاد مسلسل کرو, اور پھر یہ پریکٹس مسلسل رکھو. میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تمہیں کامیابی عطا کر دوں گا. یہ اللہ کے بندوں کی پریکٹس مسلسل ہے. یہ ابھی بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی کے حوالہ سے ابھی ذکر کر رہے تھے. یہ جانتے بزرگ ہمارے جانتے یہ کیا بابا جی یہ شروع سے بابا جی تھے. آپ نے مشقت کی ہے, محنت کی ہے. یہاں پر جس انداز میں بابا جی قبلہ نے پورے کا پورا اپنا بیان کیا کہ میں کیسے تھا, کیا تھا, بچپن میں کیا تھا, ہمارے حالات کیسے کمزور تھے, پھر ہم کیسے آگے آئے, پیسے میں نے دین کا علم کیسے حاصل کیا. یہ جامعہ فریدیہ آج جو پوری دنیا کے اندر ایک مقام رکھتا ہے, ایسے نہیں بن گیا. جہد مسلسل ہے. اور یہ جو بندہ رب کا ہو جاتا ہے, رب ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جو لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں, مسلسل محنت کرتے ہیں, پھر رب ذوالجلال ان بندوں پر رحمت کا نزول کرتا ہے. یار یہ تسلسل ہے. اچھا یہ مسلسل عبادت اب کیسی ہو, کیا صبح سے شام تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہے تو گھر کا چولہا کیسے چلنا ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ طواف پہ طواف, نفل پہ نفل, حج پہ حج, عمرے پہ عمرہ کرتا رہے؟ اور بھائی یہ گھر کا کچن کیسے چلنا ہے, طریقہ کیا ہے؟ عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہے تو پھیرتا رہے, وہ کچھ الفاظ کلمات منہ سے نکالتا رہے. اگرچہ یہ بھی تسبیح ہے مگر مکمل تسبیح یہ نہیں ہے.
مکمل تسبیح یہ ہے زبان بھی کہے اللہ، جسم کا انگ انگ کہے اللہ، اور پھر بندے کا دل بھی کہے اللہ۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو پھر رب کو بھی پیار آتا ہے۔ یہ بندہ درجہ ولایت پہ پہنچا، اب رب کو پیار آیا، فرماتا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور تو نے صبح اپنی صبح میرے نام پہ کر دی، اپنی جلوتیں میرے نام پہ کر دی، اپنی خلوتیں میرے نام پہ کر دی، اپنا جینا مرنا میرے نام پہ کر دیا، آجا آجا، اب میں نے ساری کی ساری جنت تیرے نام پہ کر دی ہے۔ یہ ہے ولایت۔ آج لوگ چند دن نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نماز تو پڑھی ہے، سکون نہیں مل رہا۔ اور بھئی نماز پڑھی ہے، سکون اس لیے ابھی تو ایک حصہ ادا کیا ہے، وہ دل بھی صاف ہو گیا۔ نماز تو پڑھی اور دل کے اندر کڑ ہے، سکون کیسے آئے؟ نماز تو پڑھی، دوسروں پر جبر و استبداد ہے، اور سکون کہاں سے آئے؟ نماز پڑھی تو نے، روزہ رکھا، حج پہ گیا، زکوٰۃ کی، تو نے تسبیح بھی پھیری، اور تسبیح تو پھیری ہے، دل بھی پھیرا، تیرا دل پھر جائے۔ اور جب دل تیرا پھرے گا اور پھر کر وہ اس بارگاہ میں پہنچ جائے، آمینہ کے لال کی بارگاہ میں، جب وہاں پر تو پہنچے گا اور سیدھا تعلق پھر رب ذوالجلال سے ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس لیے کہ یہ بندہ عبادت کرتا کرتا اس بارگاہ سمدیت میں پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی خوف نہیں جا سکتا، جہاں کوئی ڈر نہیں جا سکتا، جہاں ہوس نہیں جا سکتی، جہاں انداز شہرت نہیں جا سکتا۔ اور جب یہ بندہ ایسا عمل کرتا ہے، جب اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو پھر اب یہ اس علاقے میں چلا گیا جہاں ان میں سے کچھ بھی نہیں پہنچتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا میں بھی بے خوف ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی بے خوف ہو جاتا ہے۔ بھئی اس کی کیا وجہ، کیوں بے خوف ہو جاتا ہے؟ اس کا علاقہ ایسا بن گیا ہے، یہ ہے نو گو ایریا۔ یہاں پر نو گو ایریا، یہاں پر پھر شرک نہیں جاتا، حدت نہیں جاتی، یہاں پر اس علاقے کے اندر تکبر نہیں جاتا، غرور نہیں جاتا، شہوت نہیں جاتی۔ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ دنیا پر جبر و استبداد یہاں نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا بن جایا کرتا ہے، اپنے رب کا بن جایا کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر پتھر لگ جاتا ہے تو پھر پتھر بھی معمولی نہیں بلکہ حجر اسود بن جایا کرتا ہے۔ پتھر معمولی نہیں پھر مقام ابراہیم بن جایا کرتا ہے، پھر پتھر معمولی نہیں پھر مطاف بن جایا کرتا ہے، پھر پتھر معمولی نہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پھر وہ صفا اور مروہ بن جایا کرتا ہے۔ جب بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے اور جب رب سے پیار ہو جاتا ہے تو پھر عام پانی نہیں بلکہ وہ پانی میں زم زم بن جایا کرتا ہے۔ اور جب بندوں سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر مٹی عام نہیں بلکہ جب میرا محبوب قدم رکھتا ہے تو اس خاک کو بھی خاک شفا بنا دیتا ہے۔ اچھا یہ راستہ بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست راستہ ہے اولیاء کا راستہ۔ ہاں راستہ یہ نہیں مگر اس کے لیے ہمت یہ لگانا پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، میرے بندے میری طرف آ، یعنی رب بلا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل میری طرف لا اور حکمت پیدا کر، غضب میری طرف لا اور شجاعت پیدا کر، شہوت میری طرف لا اور عفت پیدا کر۔ جب تین قوتوں کو تو جمع کرتا ہے تو پھر انسان سے انسان کامل بن جاتا ہے۔ حنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ،
پس جانے کے بعد میں پتوں کے اندر رنگ ہوتا ہے مگر نکلتا اس وقت ہے جب کوٹے جاتے ہیں. کبھی آپ غور کریں، اتنا سا بیج ہوتا ہے، گٹھلی ہوتی ہے کھجور کی، اس کے اندر 10-20 فٹ بلند ایک پورے کا پورا درخت ہوتا ہے. اس کے اندر پورے کا پورا بہت بڑا تنا ہوتا ہے اور گٹھلی اتنی سی ہے. اسے آپ دبائیں، ماحول اچھا مل جائے تو پھر درخت بنتا ہے، پھر وہاں پر تنا بنتا ہے، پھر شاخیں نکلتی ہیں، پھر ایک کھجور نہیں ہزاروں لاکھوں کھجوریں لگ جاتی ہیں. ماحول کی ضرورت ہے اور اپنے ارد گرد کا ماحول ہمیں وہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ رب فرماتا ہے تفرغ لی عبادتی، میری طرف آ، میری عبادت کی طرف آ. املأ صدر کا غنن، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر بنا دوں گا. اور جو اندر سے امیر بنا اس بندے کو میرے آقا نعمت مدینے والی سرکار نے آ کر فرمایا بلال کیا بات ہے، یہ اندر کا امیر ہے، رنگ کا کالا، ہونٹ موٹے، ناک چمٹی ہوئی، لوگ دروازوں سے دھکے دیتے ہیں، کوڑے برستے رہے. آمنہ کا لال فرماتا ہے مجھے یہ بتا کیا کرتے ہو حضور، کیا ہوا؟ اب یہاں پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا. یہ درجہ ولایت کے مفخر ہیں کہ یہاں پر آپ فرماتے ہیں کیا کرتے ہو حضور؟ کیا کرتا ہوں، کیا ہوا؟ فرمایا تم چلتے مدینے کی گلیوں میں ہو، تمہارے چلنے کی قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی ہے. یہ قربت ہے شیخ، یہ قربت ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو، اب یہاں پر کہ دل کی اصلاح ہے، اس کے آگے فارمولے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے.